بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو بزرگوں کی زندگی کے واقعات کو پڑھ اور سن کر پتہ چلتا ہے کہ یہ بزرگ ہستیاں جنگلوں اور ویرانوں میں لوگوں سے دور کیوں چلی جاتی ہیں۔ ایسی ایک مبارک ہستی جن کو بہت بلند مقام عطا کیا گیا، جنہوں نے سلطانی سے فقیری پسند کی، وہ بزرگ ہستی حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں۔ آج ہم حضرت کا تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 159 ہجری بمطابق 795 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے اور نام ابراہیم بن ادہم ہے۔ آپ بہت ہی اہل تقوی بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور بہت سے مشائقین سے شرف و نیاز حاصل کیا ہے۔ بہت عرصہ تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں رہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو اولیاء کرام کے ہوا کرتے ہیں، اور در حقیقت آپ گنجینہ علوم کی کلید تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے حقارت امیز نگاہوں سے دیکھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے سیدنا کہہ کر مخاطب کیا اور اپنے نزدیک جگہ دی۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ انہیں سرداری کیسے حاصل ہو گئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ ان کا مکمل وقت ذکر و شغل میں گزرتا ہے اور ہم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ آپ کی توبہ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابتدا میں آپ بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ جواب ملا کہ میں آپ کا ایک شناسہ ہوں اور اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو نرم بستر پر پھر خدا کس طرح مل سکتا ہے؟ یہ سن کر آپ ہیبت زدہ ہو گئے، اور دوسرے دن جس وقت دربار جمع ہوا تو ایک بہت ہی ذی حشم شخص دربار میں آ پہنچا۔ حاضرین پر کچھ ایسا روب طاری ہوا کہ سب اسی کی طرف دیکھنے لگے۔ جب ابراہیم بن ادہم نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ تو سرائے معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ برادرم یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ فرمایا میرے باپ دادا۔ غرضیہ کی اسی طرح کئی پشتوں تک پوچھنے کے بعد اس نے کہا اور اب آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولادیں۔ اس نے کہا کہ ذرا تصور فرمائیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو بھی ثبات حاصل نہ ہو سکا، وہ جگہ اگر سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور ابراہیم بن ادہم چونکہ رات ہی کے واقعے سے بہت مضطرب تھے، اس لیے اس واقعے نے اور بھی زیادہ بے چین کر دیا، اور آپ ان کی جستجو میں نکل پڑے۔ اور ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر کہتے ہیں۔ پھر اسی ادھیڑ پن میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم موت سے قبل بیدار ہو جاؤ، اور یہ آواز مسلسل آتی رہی جس سے آپ کی قلبی کیفیت دگر گوں ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ایک ہرن نظر آیا اور آپ نے شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا کہ اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود ہی شکار ہو جائیں گے، اور کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر اور شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ کی سواری کے زین سے بھی یہی صدا آنے لگی۔ آپ گھبرا کر اس طرح متوجہ اللہ ہوئے کہ قلب نور باطنی سے منور ہو گیا۔ اس کے بعد اب تخت و تاج کو خیر آباد کہہ کر صحرا با صحرا گریو زاری کرتے ہوئے نشا پور کے قرب و جوار میں پہنچ کر ایک تاریک اور بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے، اور ہر جمعہ کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، اور جو کچھ ملتا آدھا راہ مولا میں دے دیتے، اور باقی ماندہ رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے، اور پھر ہفتہ بھر کے لیے غار میں چلے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کے غار میں بہت بڑا سانپ آ گیا
سردی کے موسم میں پانی کو جس نے برف کی شکل اختیار کر لی تھی توڑ کر نہائے اور پوری شب مشغول عبادت رہے، اور صبح کو جب ہلاکت امیز سردی محسوس ہونے لگی تو آپ کو آگ کا خیال آیا، اور ابھی اسی خیال میں تھے کہ ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے پشت پر گرم پوستین ڈالی ہو، جس کی وجہ سے پرسکون نیند آ گئی، اور جب بیداری کے بعد دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا تھا جس کی گرمی نے آپ کو سکون بخشا۔ یہ دیکھ کر آپ خوف زدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو نے اس کو میرے لیے وجہ سکون بنایا، لیکن اب یہ قہر کے روپ میں میرے سامنے ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اژدہا زمین پر پھن مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اسم اعظم اس طرح ملا کہ صحرائی سفر میں آپ کی ایک ایسے خدا رسیدہ بزرگ سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دی، اور آپ ہمیشہ اسی اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ پھر اسی دوران آپ کی ملاقات جب حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جن بزرگ نے تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دی وہ میرے بھائی الیاس ہیں۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت خضر علیہ السلام کی بیعت کی اور بلند مراتب تک پہنچ گئے۔ جب آپ نے بلخ کی سلطنت کو خیر آباد کہا تو اس وقت آپ کا ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب اس نے جوانی میں پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ اس وقت مکہ معظمہ میں تمہارے والد مقیم ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ جو لوگ میرے ہمراہ سفر حج پر چلنا چاہیں میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ منادی سن کر تقریباً 4000 افراد چلنے پر تیار ہو گئے، جن کو وہ لڑکا اپنے ہمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنا میں کعبۃ اللہ شریف پہنچ گیا۔ جس وقت بیوی اور بچے کی آپ پر نظر پڑی تو جدائی کی محبت سے بے تابانہ دونوں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش سے ہو گئے۔ اور ہوش آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، لڑکے نے جواب دیا کہ اسلام۔ پھر سوال کیا کہ تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ لڑکے نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا کہ الہی اغیثنی، یعنی اے اللہ میری مدد فرما۔ یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے۔ اور جب ارادت مندوں نے سبق دریافت کیا تو فرمائے کہ جب میں اپنے بچے سے ہم آگوش ہوا تو جذبات اور فرت محبت سے بےتاب ہو گیا، اور اسی وقت یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کا دعوے کے بعد دوسروں کو دوست رکھتے ہو۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا قبول ہو گئی، اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو میں اسے یہ جواب دوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے زیادہ یہ واقعہ حیرت انگیز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی تعمیل حکم میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا حالت فقر میں آپ کو کبھی مسرت محسوس ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بہت مرتبہ، اور ایک مرتبہ میں کثیف کپڑوں میں بڑے ہوئے بالوں کی حالت میں کشتی میں سوار تھا اور اہل کشتی میرا مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ ایک مسخرہ بار بار میرے بالوں کو نوچتا اور گھونسے مارتا۔ چنانچہ اس وقت مجھے اپنے نفس کی رسوائی سے بے حد مسرت ہوئی۔ پھر اسی دوران دریا میں طوفان آ گیا اور ملا نے کہا کہ اس دیوانے کو دریا میں پھینک دو، اور جب لوگوں نے میرا کان پکڑ کر پھینکنا چاہا تو طوفان ٹھہر گیا اور مجھے ذلت پر بے حد خوشی ہوئی۔ آپ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب تک بندہ اہل و عیال کو چھوڑ کر کتوں کی مانند گھوڑے کی کمر پر نہ لوٹے اس وقت تک وہ مردوں کی صف میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اور آپ کا قول اس لیے بھی صحیح ہے کہ آپ نے سلطنت چھوڑ کر ذلت اور رسوائی اختیار کی، جس کی وجہ سے دولت فقر سے مالا مال ہوئے۔ کسی نے آپ کو نصیحت کرنے کی خواہش کی تو فرمایا کہ 6 عادتیں اختیار کر لو۔ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ جب گناہ کا ارادہ بنے تو خدا کی سلطنت سے باہر نکل جاؤ، یا ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں کوئی نہ دیکھ سکے۔ اس پر جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ نہیں دیکھ سکتا جبکہ وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو فرمایا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ اس کا رزق بھی استعمال کرو اور اس کے ملک میں بھی رہو اور اس کے سامنے گناہ بھی کرو۔ پھر فرمایا کہ جب فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے لگے تو اس سے توبہ طلب کرنے کا وقت مانگو۔ جب تمہاری قبر میں منکر نکیر آئیں تو انہیں قبر میں مت آنے دو۔ کل بروز قیامت جب تمہیں جہنم میں جانے کا حکم ہوگا
تو وہاں پر تم انکار کر دینا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ تمام چیزیں ناممکن العمل ہیں تو پھر گناہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہ سن کر وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو کر اسی وقت آپ کے سامنے فوت ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے اور راستے میں ایک سپاہی مل گیا، اور اس نے جب شہر کا راستہ پوچھا تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر سپاہی کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ کیا مجھ سے دل لگی کرتے ہو؟ اور آپ کی گردن میں رسی ڈال کر زد و کوب کرتا ہوا آبادی میں لے آیا۔ اور جب اہل قریہ نے سپاہی سے کہا کہ تم نے یہ کیا ستم کیا، یہ تو حضرت ابراہیم بن ادم ہے، یہ سن کر جب اس نے معافی طلب کی تو فرمایا کہ تو نے ظلم کر کے مجھے جنت کا مستحق بنا دیا ہے، اور اس لیے میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تو بھی جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد کسی بزرگ نے اہل بہشت کو خواب میں دیکھا کہ ان کے دامن موتیوں سے لبریز ہیں، اور جب ان بزرگوں نے سوال کیا تو بتایا گیا کہ ایک ناواقف شخص نے حضرت ابراہیم بن ادم کا سر پھوڑ دیا تھا، اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ جب وہ داخل بہشت ہو تو ان پر موتی نچھاور کیے جائیں۔ ایک مرتبہ دریا دجلہ کے کنارے پر آپ اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ کسی نے آ کر کہا کہ حکومت چھوڑ کر تم نے کیا حاصل کیا؟ یہ سن کر آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی تو بے شمار مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی ایک ایک سوئی دبائے نمودار ہوئیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی سوئی درکار ہے۔ چنانچہ ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کر آ گئی، اور آپ نے سوئی لے کر اس شخص سے فرمایا کہ حکومت کو خیر بات کہہ کر ایک معمولی سی شے حاصل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کنویں سے ڈول نکالا تو سونے سے لبریز نکلا۔ آپ نے اسے پھینک کر پھر ڈول ڈالا تو چاندی سے بھرا ہوا نکلا، اور تیسری مرتبہ موتیوں سے بھرا ہوا نکلا۔ اس وقت آپ نے کہا کہ یا اللہ، میں تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پانی کا خواستگار ہوں، میری نگاہوں میں سیم و زر کی کوئی بکت نہیں۔ سفر حج کے دوران آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس خورد و نوش کا کوئی انتظام نہیں۔ فرمایا کہ خدا پر بھروسہ رکھو اور اس درخت کی جانب دیکھو جو اس وقت پورا سونے کا بن چکا ہے۔ آپ کچھ بزرگوں کے ہمراہ قلعہ کے نزدیک پڑاؤ ڈال کر آگ روشن کرنے لگے تو کسی نے کہا کہ اس جگہ آگ اور پانی دونوں کا انتظام ہے، لہٰذا اگر کہیں سے جائز قسم کا گوشت مل جائے تو بھون کر کھائیں۔ آپ یہ فرما کر کہ اللہ کو سب قدرت ہے مشغول نماز ہو گئے۔ اس وقت کہیں سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی اور تمام بزرگوں نے کہنا شروع کیا کہ شیر ایک گور خر کو ہمارے جانب گھیر کر لا رہا ہے۔ چنانچہ سب نے گور خر کو پکڑ کر ذبح کیا، اور جب تک سارے لوگ کھانا کھاتے رہے وہ شیر نگرانی کرتا رہا۔ آپ کے سال کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہرحال مختلف روایات کی روشنی میں آپ کی وفات 166 ہجری میں ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق 26 جمادی الاولیٰ 166 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد پورے عالم نے یہ ندا سنی کہ دنیا کا امن فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے انتقال کی اطلاع ملی، لیکن آپ کی گمشدگی کی وجہ سے نہ تو یہ معلوم ہو سکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے، اور نہ یہ پتہ چلا کہ انتقال کس جگہ ہوا۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ مزار بغداد میں ہے، اور بعض کے نزدیک حضرت ابراہیم بن ادم حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزدیک شام میں مدفون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اولیاء کرام کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔